السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے جب ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے اس کو معاف کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ذرا بچوں کو تسلی ہو جائے اور وہ سو جائیں۔ پھر اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر تک نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس گئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کھجورے، چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجورے ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو خود کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے بچے، اور جو بچا ہوا کھانا تھا وہ بچوں کے دوسرے وقت کے واسطے ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے عمر کے تمہیں ہی خلیفہ بنایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر میں ان بچوں کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔